آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آؤٹ کاسٹ میرجز کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں۔ آج سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ خواتین یوزلی گھر پہ رہتی تھیں اور مرد حضرات باہر جاتے تھے، اور فیملی ٹریڈیشنز یہی تھی کہ آپ کی شادیاں فیملی میں ہی طے ہو جاتی تھی۔ لیکن اب چونکہ کچھ عرصے سے خواتین اور مرد ایک ساتھ کام کر رہے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کے ساتھ پسندیدگی کا اظہار بھی ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آؤٹ کاسٹ میرجز کا ٹرینڈ بہت زیادہ چل گیا ہے۔ لیکن اس کے بہت سارے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں، جس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ آؤٹ کاسٹ میرج کے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرز ایک دوسرے کے ساتھ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہے، ان کی شادی چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی، ہر چیز کو دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کر پاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ کلچر آپس میں ایکسچینج ہوتا ہے۔ جب دو مختلف کلچر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو ٹریڈیشنز اور رسم و رواج ایک دوسرے کے ساتھ جب شیئر ہوتے ہیں تو وہ دوسری نسل میں بھی منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر۔ اگر ہم نقصانات کی بات کریں تو بہت سارے نقصانات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں آؤٹ کاسٹ میرجز کے اندر۔ سب سے جو بڑا نقصان یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈفرینس کی وجہ سے جو ایک دوسرے کے رسم و رواج اور ساری چیزیں ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے فیملیز میں بہت دفعہ کانفلکٹ بھی آ رہا ہوتا ہے، اور اس سے کپلز بہت بری طرح سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آؤٹ کاسٹ میرجز کے اندر جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں بیسڈ آپ کے کلچر کے اوپر، وہ بھی ہرٹ ہو رہی ہوتی ہیں، جس سے کپل سوشلی اسٹگمیٹائز ہو رہا ہوتا ہے۔ کپل ایک دوسرے کی جو ہے وہ جب رسپیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، کیونکہ ایک دوسرے کی جو کسٹم اور ویلیوز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا ڈفرینس کی وجہ سے، تو ان کا آپس میں تعلق بہت بری طرح سے خراب ہوتا ہے، اور فیملیز بھی آپس میں لڑائی جھگڑے کو فیس کر رہی ہوتی ہیں۔